پروگرام لیٹس ٹاک میں انجم رضوی خواتین حضرات پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور موضوع گفتگو ظاہر ہے آج کے ولولہ انگیز شام، جبکہ پاکستان میں اگلا پرائم منسٹر چن لیا گیا ہے قومی اسمبلی نے. آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا میڈیا کے مختلف چینلز پہ نیوز بریک بھی ہوئی ہے کہ راجہ پرویز اشرف جو ہیں پاکستان کے نئے وزیر اعظم ہیں، اور یہ تقرری اس وقت عمل میں آئی ہے جبکہ یوسف رضا گیلانی جو سابق وزیر اعظم تھے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نااہل قرار دے دیا، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ پہلے ان کو چارج لگایا، سزا دی 30 سیکنڈ کی، اور اس کے بعد پھر چونکہ گورنمنٹ نے اپیل میں نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو 2 پٹیشنز گئی تھیں عمران خان کی تحریک انصاف کے اور نواز شریف کی PMLN کے، اس کے نتیجے میں ان کو نااہل قرار دے دیا گیا، اور 26 اپریل سے یہ نااہلی جو ہے وہ آئی. اب دیکھنا یہ تھا کہ اس سارے عرصے میں کیا ہوگا. نیا وزیر اعظم آئے گا، دن بھر کی ڈیولپمنٹس آپ نے دیکھی ہوں گی. مولانا فضل الرحمان بھی تھے، آخری وقت پہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو وڈرا کر لیا، جبکہ دوپہر تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھیوں سے مشورہ لیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ شاید وہ بھی ایک مضبوط امیدوار ہوں گے، لیکن آخری وقت میں انہوں نے بھی اپنے آپ کو وڈرا کر لیا، اور دوسرے کینڈیڈیٹس نے بھی کر لیا. مقابلہ بہرحال PMLN کے سردار مہتاب عباسی اور پیپلز پارٹی کے نامزد راجہ پرویز اشرف کے درمیان تھا. 211 ووٹ ملے ان کو اور 89 ووٹس ملے سردار مہتاب عباسی کو. یوں پاکستان کے نئے پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف راجہ پرویز اشرف وہی ہیں جو کیبنٹ میں پچھلی کیبنٹ میں وزیر پانی اور بجلی بھی رہ چکے ہیں، اور راجہ رینٹل کے نام سے انہوں نے شہرت پائی تھی. ان کا مشہور آفاق یہ کمٹمنٹ تھا کہ وہ 2009 تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دے گئے، لیکن اس میں وہ فیل ہو گئے تھے. پھر ان کی منسٹری بدل گئی تھی، اور پھر کافی کچھ الزامات کی بھی بوچھاڑ میں آ گئے تھے، جس میں فیصل صالح حیات PMLQ کے جو تھے انہوں نے کچھ دستاویزی ثبوت بھی پیش کیے تھے، اور یوں معاملہ عدالت میں پہنچا تھا. یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب GN مغل صاحب. ان سے بات کریں گے اور ان سے گفتگو ہوتی جائے گی، اور دیکھیں گے کہ مزید اور یہ چیزیں کیسے کھلتی جاتی ہیں. مغل صاحب بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو تشریف لانے کا. بلا شبہ آج تو بڑی یعنی آج کی رات جو ہے آپ نے بڑا صحیح ٹائم یوز کیا کہ آج کی رات بڑی ولولہ انگیز ہے، اور صحافی برادری کی جو ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو بھی اپنے اخبار میں اب جانا ہوگا، لکھنا ہوگا، سب کرنا ہوگا، لیکن بہت شکریہ کہ آپ نے اس میں سے وقت نکالا. کیا راجہ پرویز اشرف جو اس وقت ہر ایک کی زبان پہ، کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ وہ اپنی منسٹری پانی اور بجلی میں تو کچھ ڈیلیور کر نہیں پائے، کیا ایسا وزیر اعظم وہ کچھ ڈیلیور کر پائیں گے؟ دیکھیں اس میں میرے خیال 2-3 پہلو ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جب سپریم کورٹ نے ہمارے اب جو سابق ہو گئے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور سیٹ خالی ہو گئی، تو اس کے لیے اب انہوں نے الیکشنز اناؤنس کرنے تھے پرائم منسٹر کے لیے. تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو نامینیٹ کیا گیا تھا، اس کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا، وہ مختوم شہاب الدین تھے جی. مگر جب مختوم شہاب الدین کا نام آیا تو اچانک کورٹ نے ان کے بھی ارسٹ وارنٹ جاری کر دیں. لوگ اس میں بھی بڑے حیران ہیں کہ ایک دن پہلے تک کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو اب ان کو انہوں نے پھر ودرا کرنا تھا، تو اب کسی اور کو اس کی جگہ پہ کینڈیڈیٹ کرنا. یہ تو میں تو کہتا ہوں کہ لوگ سب یہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں، آپ بھی شاید یہ سوال کریں گے آگے چل کے، اور ہم بھی اس کی اسیسمنٹ کریں گے کہ آخر کار یہ جو ایشو ہے، اور اگر سپریم کورٹ اب نئے پرائم منسٹر سے اب ان سے بھی یہی توقع رکھے گی، اس پہ بات شاید لکھے گی کہ بھئی آپ جو ہیں وہ اپنا لیٹر لکھیں سوئس اتھارٹیز کو، تو جو جنرل امپریشن ہے کہ یہ بھی اس کی پیروی کریں گے اور یہ لیٹر نہیں لکھیں گے. اگر نہیں لیٹر لکھیں گے تو شاید یہ بھی کوئی زیادہ دن کی بات نہیں ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو اس آدمی کو پرائم منسٹر بننا تھا جو ایسے سمجھ لیں کہ اس کو آ کے پھانسی گھاٹ پہ اپنا سر رکھنا ہو، یعنی وہ اس کا سر یعنی سیاسی شہید سے زیادہ سیاسی لاش ڈھونڈی جا رہی ہے اس وقت. اس کی ہی ہیڈ ٹو گو، یعنی کہ اس آدمی، اب ان کو ایسے آدمی کی تلاش تھی جو اس کے لیے راضی ہوں کہ جناب مجھے تو چند دن کے لیے جانا ہے. تو ایک اس میں یہ پازیٹو مجھے چیز لگ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں جنرل امپریشن سب کا یہ تھا کہ اب اس کا گراف اتنا گر چکا ہے کہ شاید اتنے لوگ ان کو نہیں ملیں گے لائل کہ جناب وہ اگر ایک جائے تو دوسرا دیا. تو یہ بڑی ایک حیرتناک بات ہے. پہلے مختوم شہاب الدین تھے، اب وہ اس کو جب انہوں نے ہٹایا گیا اس کے وارنٹس آئے تو اس کو لے آئے. مغل صاحب اطلاعات تو یہ تھی کہ اسلام آباد میں کئی ایسے جیالے مل گئے تھے
جو کہ کو چیئر پرسن سے جو صدر مملکت بھی ہیں ان سے کہہ رہے تھے کہ صاحب ہماری نیک گلٹین پہ آن دا لائن لے کے آئیے، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ یہاں بڑا عجیب سا بھی دیکھا ہے آپ نے، وہ جو ایک وی آئی پی کلچر کا ایک جو مائنڈ سیٹ ہے یہاں، اس میں جو تا زندگی سابق وزیر اعظم جو بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں، چھوٹا موٹا ایک پروٹوکول آپ کو مل جاتا ہے بحیثیت سابق وزیر اعظم کے، کئی لوگ اس زلف کے بھی تاثیر ہوں گے۔ ہاں مگر یہ کہ پھر لوگوں کو ان کے ریپرکشنز کا بھی پتہ ہے نا، کہ یعنی کہ آپ ایک بار بن جائیں پھر آپ کو جو ہے وہ 5 سال کے لیے چھٹی ہو گئی آپ کی، آپ کی چھٹی 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے، آپ اس کی سزا بھی دیکھیں۔ اور پھر میں ایک بات کرتا ہوں، پتہ نہیں دوسری پارٹیز میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو؟ اگر آج یہاں پی ایم ایل این ہوتی اور یہی صورتحال اگر ان کو درپیش ہوتی تو آیا ان کو اتنے لوگ ملتے کہ جناب چلے میں نہیں تو میں آتا ہوں، میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں؟ تو اس میں ایک مگر میں ایک اور چیز کہتا ہوں، پی ایم ایل این میں تو رشتہ داری ہیں نا ساری، جو ٹاپ پوزیشنز ہیں، بھانجے بھتیجے داماد یہ سب ہیں، تو اب خاندان والے تو ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیں گے، آتے تو اب پتہ چل جاتا کہ خاندان والے کتنے۔ مگر اس میں ایک پازیٹیو چیز میں دیکھ رہا ہوں، جی یہ سارے نگیٹ دیکھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ جب جو صورتحال کئی دنوں سے چل رہی تھی تو ایک کرائسس تھا، ہم کرائسس پاکستان پوری طرح ایسے لگ رہا تھا کہ دلدل میں پھنس گیا ہے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ نے آؤٹ کر دیا، اور یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید یہ ایکسیپٹ نہ کریں اور یہ کنفرنٹیشن میں چلے جائیں، اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا نو بڈی نیو۔ تو ایک ہم پتہ نہیں کیا کس منزل کی طرف جا سکتے تھے، تو یہ ایسی صورتحال میں پھنس چکے تھے۔ اس کے صورتحال میں اگر یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک کینڈیڈیٹ لایا، وہ جب چلا گیا تو دوسرا کینڈیڈیٹ آیا، تو صورتحال کم سے کم وہ جس طرف بڑھ سکتی تھی، جس خطرناک صورتحال کی طرف جا سکتی تھی، فی الحال وہاں جانے سے ملک رک گیا ہے۔ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد ابھی راجہ پرویز اشرف نے اسمبلی میں ایک تقریر بھی کی ہے، اور بیسک جو انہوں نے پوائنٹ کہا تھا کہ ہم یعنی وہ بحیثیت وزیر اعظم اداروں کے درمیان ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ اچھی بات، اگر یہ بات کہتے ہیں، اور تو یوسف رضا گیلانی بھی کہتے تھے ہمیشہ، یہ تو وہ بھی کہہ رہے تھے، نہیں تو انہوں نے کیا نا، لیکن اب کیا ہوگا؟ مطلب یہ کہ این آر او کیس کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ ہے، فرد واحد کے خلاف تو نہیں تھا یوسف رضا گیلانی کے، وہ تو حکومت یعنی کہ چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر کے تھا نا، کہ پرائم منسٹر شوڈ رائٹ لیٹر ٹو the Swiss courts۔ ان کا اسٹینڈ یہ تھا کہ ایک پرائم منسٹر اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف لکھتا پوری دنیا ہنستی۔ نہیں، اس سے زیادہ امیونٹی کا یوسف رضا گیلانی نے جو سٹینڈ لیا تھا وہ تو آئین کی ایک آرٹیکل کے تحت لیا تھا کہ صدر کو استثنا ملا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے نہیں اپنا فیصلہ دیا، اچھا اس کے بعد کنٹیمپٹ لگا دی۔ اب کیا یہ جو نئے پرائم منسٹر ہیں سپریم کورٹ جیسے بھی نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ جب سپریم کورٹ کہے گی تو یہ انکار کریں گے، پھر یہ دوسرا پرائم منسٹر بھی جائے گا، پھر ایک اور ہو سکتا ہے ایک اور پرائم منسٹر آئے، پھر تو عوام کو تو ریلیف میرا خیال ہے، پھر تو یہ بجلی پانی جو ہے اب ہم اتنی لڑائی میں پھنس گئے ہیں۔ اس میں میرا خیال ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ساری چیز کا اوور آل جو ہے جائزہ ہمارے جو ججز ہیں وہ بہت ہی سمجھدار ہیں، وہ بھی ان چیزوں کا لیں اور کوئی ایسی کوئی راہ نکالیں جس سے کہ صورتحال خراب نہ ہو۔ مگر ایک چیز ضرور ہوئی کہ الیکشنز ہو گئے، یعنی کہ نیشنل اسمبلی میں پرائم منسٹر کے الیکشنز ہوگی، اور ڈیموکریسی جو ہے جمہوری طریقے اس سے نکل آیا۔ تو اس کا بھی یہ ہے کسی طرح ہم الیکشنز تک پہنچ جائیں، اور پھر جنرل الیکشنز ہو جائیں اور شفاف ہو جائیں، ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں، تو شاید ہم اس پوری صورتحال سے نکل جاتے ہیں۔ سینئر صحافی نصرت مرزا صاحب بھی لائن پہ ہیں، ان سے بھی بات کر لیں آپ کی اجازت ہو تو۔ نصرت مرزا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نصرت مرزا صاحب، شام تک کی ڈیولپمنٹ بلکہ کل سے جو ہو رہی تھی اور اسپیکولیٹ کی جا رہی تھی، اور آج بھی سارا دن ظاہر ہے ہم سب میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ گلو تھے اور لیٹسٹ سچویشن دیکھ رہے تھے۔ اب سامنے ہے آپ کے ہاؤس نے چن لیا ہے نیکسٹ وزیر اعظم کے طور پہ راجہ پرویز اشرف کو۔ جی این مغل صاحب سینئر صحافی ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں۔ ہم بات یہ کر رہے تھے جس میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہ رہے تھے کہ اب نیا پرائم منسٹر تو پیپلز پارٹی نے یا اتحادیوں نے چن لیا ہے، اب کیا ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ سپریم کورٹ ان کو بھی کہے گی سوئس عدالتوں میں خط لکھنے کے لیے، پھر وہی ایک پورا پروسیس شروع ہوگا؟ دیکھیے اب یہ تو اب ان کو ٹائم تو مل گیا نا، جو عقل مندی اس وقت پیپل پارٹی میں معاذرائی کی جو نہ کر کے اس میں ٹریک تھا، جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس میں انہوں نے صدر زرداری صاحب کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ نیا وزیر اعظم بنائے۔ ٹھیک،
اب اس کا میننگ دے پائے کہ اگر وہ نہ بناتے تو پھر وہ زیر بحث آ جاتے سپریم کورٹ کے کہ آپ نے ہمارا حکم کیوں نہیں مانا. تو ایک تو یہ بات تھی کہ شاہ کو جو ہے وہ شے پڑ رہی تھی تو انہوں نے پھر اس بات کو مان لیا. اب میں اس کی بات پہلے بھی کہتا تھا کہ ان کے پاس مہرے جو ہوتے ہیں وہ پٹنے کے لیے ہوتے ہیں, شاہ کو بچانے کے لیے 1 نہیں 10 مہرے ان کے پاس موجود ہے. جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ بھئی ان کے پاس کئی جو بھی ہونے کے لیے, جیسا کہ وہ وزیر اعظم کا مراد حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لائن ہے کبھی, تو وہ آپ فرما رہے تھے کہ مسلم لیگ والوں کے پاس ان کے پاس بھی ہے. تو وہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس طرح کے جو مورے ہیں وہ بادشاہ کو بچانے کے لیے پٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں, مورے اسی کام کے لیے ہوتے ہیں. تو اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو پروسیس ہے وہ شروع ہوگا, اور لیکن بہرحال ان کو ٹائم تو مل جائے گا. ایک نہیں فائدہ ہوا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کے حکم کے نہ ماننے کے اس میں میں آ رہے تھے اس سے وہ بچے. اس کے علاوہ انہوں نے ٹائم گین کیا. تو یہ ایک اچھی حکمت عملی تھی جو کہ انہوں نے اختیار کی. اب اگر یہ فرض ان کے ساتھ میں بھی ہوگا تو ان کو مہینہ 2 مہینے تک تو وزیر اعظم یہ رہ سکتے ہیں نا کہ پروسیس جائے گا تو امیڈیٹلی تو کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی کہ صاحب آج آپ آئے تو آج ہی سب لکھ دیں. وہ ان کو پھر ایک نوٹس جائے گا, پھر ان کے پاس کہا جائے گا, تو ان کے پاس ٹائم انہوں نے گین کر لیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہرحال پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ ایک بڑا دردناک اور میں سمجھتا ہوں کہ عبرتناک کام ہے کہ جو ایسا آدمی جو کہ جھوٹ بولتا ہو, ایسا آدمی جس نے کہ پہلے وعدہ خلافی کی ہو, ایسا آدمی جس نے کہ رینٹل پاور کی کرپشن کے اندر وہ ملک رہا ہو, اس کو وزیر اعظم بنانا پاکستان پر ایک دھبا کا ایک مزید اضافہ ہو گیا ہے. یہ بتائیے ایسی صورتحال میں چوائس بھی ان کی صحیح نہیں تھی. خواجہ شریف الدین ایک اچھی چوائس تھی, لیکن پھر بہرحال وہ وزیر اعظم یوسف رضا سابق وزیر رضا کے زیر اعتاب آ گئے, کیونکہ انہوں نے اس کیس کے اندر کہا تھا کہ باقی میں نے لائسنس جاری کیے تھے مجھ پر برش تھا, اور بہرحال میں نے پھر اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی. تو لیکن بہرحال جو وزیر اعظم کے جو حمایتی تھے انہوں نے اس وقت ان کا جس وقت نامینیشن ہو گیا تھا فوری طور پر ان کے وارنٹ نکلوائے, اور پھر وہ مطلب موومنٹ جو ایک ایگزیکٹو کی طرف سے ہوئی اور پھر وارنٹ جاری کیے عدلیہ نے. تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ ان کی اندرونی کشمکش بھی نظر آتی ہے. تو خواجہ شہاب الدین اگر وہ شہید بھی ہوتے ہیں یا قتل آپ لاش کہہ رہے ہیں, تو اگر وہ ان کی لاش پہ جاتی تو وہ بہتر لاش, تو بجائے اس کے کہ یہ جو انہوں نے اس وقت پرویز میں راجہ اشرف کو کیا ہے, یہ ایک بڑا غلط فیصلہ ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں وزیر اعظم کی تاریخ میں شاید یہ سب سے کم تر درجے کا اور کم سے کم درجے کے اخلاقی لیول پر بہت میں نے. اچھا نصرت مرزا صاحب ذرا یہ بتا دیجیے, بالکل آپ کے جو انالیسس ہے, لیکن آپ نے ابھی یہ کہا نا کہ اس سے گورنمنٹ ٹائم گین کرے گی. اچھا ٹھیک ہے, ٹائم تو ہم سمجھ رہے ہیں گین کرے گی, لیکن اس ٹائم گین کرنے سے کچھ کچھ فائدہ ہوگا گورنمنٹ کو, کیونکہ جو چیز 2 مہینے بعد ہونی ہے اگر وہ 1 ہفتے میں ہو گئی تو مطلب ٹائم تو گین اس لیے کیا جاتا ہے نا کہ بیچ میں سے کوئی درمیان کا راستہ نکالا جاتا ہے. کیا درمیان کا راستہ آپ کوئی دیکھ رہے ہیں بٹوین دا عدالت؟ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا. دیکھیے اب جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس پر, جہاں پر برطانیہ میں چیف جسٹس کا بڑا شورا ہے اور ساری دنیا میں وہ ضرب المثل بن گیا ہے, لیکن برطانیہ کے اندر بھی اب ڈویژن ہو گیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ کیسے ہٹا سکتے ہیں. تو اب اگر سپریم کورٹ اس قسم کے فیصلے مزید کرے گی تو وہ زیادہ کنٹروورسی ہو جائے گی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے اندر وہ نہیں رہا ہے وہ طاقت کے آپ جیسے کہ ریاض ملک کیس سے وہ وڈرا ہوئے ہیں. آج وہ کتاب میں جو کیس میں اس میں شامل نہیں ہوا. تو اب مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی یعنی گھیرا تنگ ہو گیا ہے. تو وقت گیم کرنا ہی تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا سیاست میں. تو یہ کتنا وقت آپ گیم کر سکتے ہیں؟ 5 سال کا ان کے پاس وقت ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ گھیرنے وقت کرنے کو اپنی مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ اگر 8 مہینے گزار جائے تو غنیمت ہے. اگر 6 مہینے میں گزارا جائے تو بہت بڑی بات ہے. 2 مہینے میں گزارا جائے تو وقت تو گین ہوگا, تیسرا وزیر اعظم آ جائے گا.